بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء عماد وعماد الدين الفقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گیارہویں پارے کی یہ آیت کریمہ پڑھی گئی. غزوہ تبوک کے موقع پر متعدد حضرات جو مخلصین تھے وہ بھی جہاد سے رہ گئے، اور منافقین تو اپنی نفاق کی وجہ سے رہ گئے، اور جو جہاد سے رہ گئے ان کے بارے میں قرآن کریم میں بڑا سخت انداز اختیار کیا گیا، اور ان کے لیے بڑی تنبیہات اور وعیدات نازل ہوئیں. اس کے بعد پھر جو مخلصین حضرات تھے ان میں اتنا جذبہ جہاد پیدا ہوا کہ جو ہی جہاد کا اعلان ہوتا سارے کے سارے جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آیت اتار کر ان کو ایک کام کی ترتیب بتانی پڑی. اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ بتائی کہ سارے جہاد کے لیے نہ نکل کھڑے ہوئے کرو، بلکہ کچھ تقسیم کار کر لو کہ کچھ جہاد کے لیے جائیں اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ جائیں. جو جہاد پر جائیں گے وہ تو جہاد کریں گے، اور جو آپ کی خدمت اقدس میں رہیں گے ان کا کام یہ کیا ہوگا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصہ میں جو اسلامی فقہ، دینی فقہ اور دین کی سمجھ کی بڑی گہری باتیں جو سمجھائیں وہ آپ کی خدمت میں رہ کر سمجھیں. اور جب مجاہدین اپنی جہادی مہم سے فارغ ہو کر واپس آئیں تو جو کچھ انہوں نے سیکھا، فقہ سیکھی، فقہ کے مسائل سیکھے، وہ پھر ان اپنے مجاہد بھائیوں کو بھی سکھائیں. اس سے پتہ چلا کہ فقہ یہ کوئی خود ساختہ چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فقہ کے سیکھنے کا حکم دیا. اور کن سے سیکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے معلم فقہ خود نبی علیہ السلام ہے، اور صحابہ کرام یہ فقہ سیکھنے والے متعلمین ہیں. اس لیے یہ جو تأثر دیا جاتا ہے کہ فقہ یہ خود ساختہ چیز ہے، یہ من گھڑت چیز ہے، یہ دین سے کوئی الگ چیز ہے، قرآن حدیث کے مقابلے میں الگ خود ساختہ دین ہے، ایسی باتیں کرنا یہ بڑی گناہ کی باتیں ہیں، اور یہ قرآن حدیث کے خلاف باتیں ہیں. قرآن کی یہ آیت تو بتا رہی ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم فقہ، صحابہ کرام متعلمین فقہ، اور اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے فقہ سکھائی، اور اللہ کے حکم سے صحابہ کرام نے فقہ سیکھی، اور سیکھ کر پھر دوسروں کو بھی یہی فقہی مسائل بتائے۔ اس کے ساتھ بخاری شریف صفحہ 18 پر ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا کیا اس کی مثال بارش کی طرح ہے، اور جب بارش برستی ہے تو پھر فرمایا کہ زمین کے 3 قسم کے قطعات ہیں۔ ایک زمین کا ٹکڑا وہ ہے کہ جس نے پانی کو جذب کیا، اور پانی کو جذب کر کے قسم و قسم کی نباتات اس نے اگائیں، پھل پھول اگائے، انسانوں اور حیوانوں کی ضرورت کی چیزیں اگائیں، اس سے انسانوں کی اور حیوانوں کی تمام جانداروں کی ضرورتیں پوری ہوئیں۔ اور دوسرا زمین کا وہ قطع کہ جس نے صرف پانی کو روکا، پانی کو جذب نہیں کیا، اور جذب کر کے کچھ اس نے اگایا نہیں، پانی کو پانی کی شکل میں ہی محفوظ کیا۔ اور تیسرا وہ قطع کہ جس نے پانی کو جذب کر کے اگایا بھی کچھ نہیں، اور پانی کو اس نے جمع بھی نہیں کیا۔ یہ جو پہلی مثال بیان فرمائی اور یہ دوسری مثال، اس کو ذرا سمجھیں۔ وہ قطع ارض جو صرف پانی کو محفوظ کرتا ہے، یہ مثال ہے محدثین حضرات کی۔ اور جو یہ مثال بیان فرمائی کہ قطع ارض جو پانی کو جذب کر کے اور قسم و قسم کی نباتات اگائے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، یہ مثال ہے مجتہدین اور فقہا کی۔ اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ حدیث کی خدمت کرنے والے علماء 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ علماء ہیں کہ جو احادیث کو احادیث کی شکل میں ہی محفوظ کریں گے۔ حدیث کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک لمبی بحث ہے، مختصراً یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ زندگی میں تمام اقوال یہ بھی حدیث، 23 سالہ دور نبوت کے تمام افعال وہ بھی حدیث۔ اور آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی یا کوئی کام کیا اور آپ نے اس بات پر، اس کام پر خاموشی اختیار فرما دی، تو پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پیغمبر کا وہ سکوت اور خاموشی یہ بھی حدیث۔ گویا کہ آپ نے اپنی خاموشی سے بیان فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ بات صحیح، یہ کام صحیح، یہ بات شریعت کے مطابق، یہ کام شریعت کے مطابق۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا قول فعل اور یہ سکوت یہ بھی حدیث، حتیٰ کہ تابعین کا قول فعل اور ان کا سکوت یہ بھی حدیث۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل اور آپ کا سکوت، اس کو کہا جاتا ہے حدیث مرفوع، اور صحابہ کرام کا قول فعل سکوت، اس کو کہا جاتا ہے حدیث موقوف، اور تابعین کا قول فعل سکوت اس کو کہا جاتا ہے حدیث مقطوع۔ یہ جو آگے احادیث کی قسمیں بیان ہوتی ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کے قول فعل سکوت کا نام ہی حدیث نہیں، بلکہ صحابہ کرام تابعین کے قول فعل سکوت کا نام بھی حدیث ہے۔ محدثین حضرات کی تقسیم سے یہی پتہ چلتا ہے۔ تو ایک خدام حدیث کی جماعت وہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح صحابہ تابعین،
ان کے اقوال افعال سکوت کو محفوظ کیا۔ ایک ہیں یہ محافظین حدیث جن کو کہا جاتا ہے محدثین، انہی کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث، انہی کو کہا جاتا ہے اہل حدیث۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا اہل حدیث، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، یعنی ان کو الفاظ حدیث بھی یاد ہیں، اور اس کی سند کے اندر جو راوی آتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ سلسلہ نبی علیہ السلام تک پہنچا، یہ روات حدیث کے حالات بھی ان کو یاد ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل حدیث۔ باقی یہ انگوٹھا ٹیک اور جو ایک عربی کا جملہ بھی نہ جانتا ہو وہ بھی اہل حدیث، یہ انگریز کے دور سے اصطلاح شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ اصطلاح کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے یہ کہا جائے محدثین، اصحاب الحدیث، اہل حدیث، تو اس سے مراد یہی ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اسی طرح صحابہ کرام کے احادیث موقوفہ، تابعین کی احادیث مکتوبہ، ان کے وہ حافظ ہوں، ان کو یاد ہوں الفاظ حدیث بھی اور روات کے حالات بھی، اور پوری ترتیب کے ساتھ ان کو سند اور الفاظ یاد ہوں، ان کو کہا جاتا ہے محدثین۔ یہ حضرات یہ اس قطع کی مثل ہیں کہ جس نے پانی کو پانی کی شکل میں محفوظ رکھا۔ یہ تو ان کی مثال بیان فرمائی۔ اور دوسرے یہ جو قطع ذکر کیا کہ جو پانی کو جذب کرے اور قسم و قسم کی نباتات اگائے اور اس سے انسانوں اور حیوانوں کی ضرورتیں پوری ہوں، یہ مثال ہے فقہائے کرام کی، مجتہدین کی، ائمہ دین کی۔ وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد بھی کرتے ہیں اور یاد کر کے اپنے دل دماغ میں ان کو جذب کرتے ہیں، اپنے عمل میں بھی ان کو جذب کرتے ہیں، یعنی ان احادیث کو سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر ان میں غور و فکر کر کے ان الفاظ حدیث کے پردوں میں جو مسائل حدیث چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو تلاش کر کے تو انسانوں کی جو دینی ضرورتیں ہوتی ہیں مسائل کے حوالے سے وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو گویا کہ محدث اور فقیہ، محدثین اور مجتہدین، ان میں کیا فرق ہوا؟ ان میں فرق وہی ہے جو ایک سادہ حافظ اور ایک حافظ عالم کے درمیان فرق ہے، کہ سادہ حافظ اس کو الفاظ قرآن تو ازبر یاد ہیں اور اتنے یاد ہیں کہ پڑھنے میں کہیں کوئی اٹکن نہ آئے، کہیں کوئی غلطی نہ آئے، قرآن مجید اتنا یاد ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو الفاظ قرآن ہیں ان میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کی کیا تشریح ہے، کیا وضاحت ہے، یہ اس کو معلوم نہیں، صرف الفاظ حدیث ان کو یاد ہیں۔ اور ایک وہ شخصیت کہ جو حافظ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ حدیث، الفاظ قرآن بھی یاد ہیں، اور الفاظ قرآن میں جو کچھ اللہ پاک نے فرمایا، جو حکم دیا، جو مضامین ہیں، جو علوم ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہی فرق ہے محدثین اور مجتہدین میں، کہ محدثین وہ صرف الفاظ حدیث کے محافظ ہیں، الفاظ حدیث کے، روات حدیث کے اور سند و متن کے وہ حافظ ہیں، لیکن ان حدیثوں کے اندر جو مسائل ہیں، قوانین شریعت ہیں، احکام شریعت ہیں، وہ ان کے سامنے واضح نہیں۔ اور جو مجتہد ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، اس کو وہ روات بھی یاد ہیں، الفاظ حدیث بھی یاد ہیں، اور ان کی تہ میں
چھپے ہوئے مسائل وہ ان تک رسائی حاصل کرتا ہے، ان کو بھی وہ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے فقیہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو حدیثیں نہیں آتی۔ اگر حدیثیں نہیں آتی تو انہوں نے یہ مسائل حدیث کہاں سے اخذ کر لیے، مسائل حدیث کہاں سے لے لیے، قوانین شریعت وہ کہاں سے لے لیے؟ بھائی حدیثیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، حدیثیں ان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن محدث کو صرف الفاظ حدیث یاد، اور الفاظ حدیث کا وہ محافظ اور مجتہد، اس کے سامنے الفاظ حدیث بھی ہیں، اور الفاظ حدیث کی تہ میں چھپے مسائل ان تک بھی اس کی رسائی ہوتی ہے، وہ مسائل بھی اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ آگے پھر شعبے دو بن جاتے ہیں خدمت حدیث کے۔ ایک شعبہ ہے محدثین کا کہ انہوں نے اپنی خدمت کو محدود رکھا الفاظ حدیث تک، روات تک، سند و متن تک، کہ انہوں نے وہ سندیں یاد کیں، الفاظ حدیث یاد کیے، اور ان کے پاس شاگرد آئے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو وہی سندیں لکھوائیں، یاد کرائیں، الفاظ حدیث یاد کرائے۔ جس طرح الفاظ قرآن کا حافظ جو اس کے پاس آئے گا وہ الفاظ قرآن ہی یاد کرائے گا، وہ اس کی تفسیر تو نہیں پڑھائے گا، معانی تو نہیں پڑھائے گا، قرآن کریم کے احکام شریعت کی وضاحت تو نہیں کرے گا، وہ الفاظ قرآن ہی یاد کرائے گا۔ محدثین بھی الفاظ حدیث اپنے شاگردوں کو یاد کراتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر بھی وہ اسناد کے ساتھ الفاظ حدیث ہی محفوظ کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں کی نوعیت بھی یہ ہوتی ہے۔ لیکن مجتہد اس کا شعبہ یہ ہے کہ وہ الفاظ حدیث یاد کرانے کی بجائے ان الفاظ حدیث کے پردوں میں جو چھپے مسائل ہوتے ہیں، قوانین شریعت ہوتے ہیں، احکام شریعت ہوتے ہیں، وہ الفاظ حدیث کی تہ میں اتر کر اور اس علمی سمندر میں غوطہ زنی کر کے اس کی تہ میں چھپے اصول، چھپے مسائل وہ تلاش کر کے امت کے لیے دینی مسائل کے اعتبار سے جو ضرورت ہوتی ہے دین و ایمان کے حوالے سے وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو مجتہد اور فقیہ کا شعبہ یہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مسائل حدیث الفاظ حدیث سے تلاش کر کر کے وہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور وہ مسائل بتا رہا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ الفاظ حدیث ان کو یاد ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے مجلس کا تذکرہ کہ ایک مسجد میں بڑے بڑے محدثین جمع تھے، زہیر بن حرب اور اسی طریقے سے علی بن مدینی، اس سطح کے بڑے بڑے محدثین جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب رمضان شریف آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے رات کو تراویح میں سنانے والے حفاظ، سننے والے دن کو وہ دور کریں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے، منزل پختہ کریں گے۔ تو یہ محدثین حضرات بھی وہاں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو پوری سندوں کے ساتھ حدیثیں سنا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک غسالہ عورت ہوں۔ عربی میں غسالہ کہتے ہیں مردہ عورتوں کو غسل دینے والی۔ اگر میت مرد کی ہو تو مرد غسل دیتا ہے، عورت کی ہو تو عورت غسل دیتی ہے، تو میں مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہوں، یہ ہے میرا پیشہ۔ لیکن اس وقت مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے کہ ایک مردہ عورت کو میں نے غسل دینا ہے، اور میری اپنی حالت وہ ہے جس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نماز پڑھنا، قرآن کو ہاتھ لگانا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ میں ایسی اپنی ناپاک ہونے والی حالت میں ہوں، تو کیا اس حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟
تو محدثین حضرات ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ فلاں بتائے گا، فلاں بتائے گا، فلاں بتائے گا، لیکن بتا کوئی بھی نہیں رہا۔ اتنے میں ایک مجتہد، ایک فقیہ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے گزرے، تو محدثین نے اس عورت کو کہا کہ بی بی یہ مجتہد فقیہ جا رہا ہے، یہ عالم جا رہا ہے، اس سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ، اور جو وہ مسئلہ بتائیں ذرا واپس جاتے ہوئے ہمیں بھی بتا دینا۔ عورت ادھر چل پڑی۔ جب فقیہ نے عورت کو آتے دیکھا تو وہ رک گئے۔ عورت قریب گئی، اس نے جا کر یہی مسئلہ پوچھا، تو فقیہ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ انہی قدموں پر کھڑے ہو کر جواب دیتے ہیں کہ ہاں بی بی تو اپنی اس ناپاک ہونے والی حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ اور ایک حدیث سنائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہوتے اور آپ کھڑکی سے اپنا سر مبارک باہر نکالتے، میں آپ کا سر دھوتی، تیل لگاتی، کنگھا کرتی، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں ناپاک ہونے والی حالت میں ہوتی۔ اب مسئلہ کیا تھا، حدیث کیسی ہے اعتکاف سے متعلق؟ تو ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک عورت ناپاک ہونے کی حالت میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو سکتی ہے تو بھی اپنی اس ناپاک حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہ عورت واپس گئی اور محدثین کو جا کر یہ مسئلہ بھی بتایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث یہ بھی بتائی۔ اب تو جناب جو محدثین حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ان کے علم حدیث کے سمندر میں لہریں اٹھنی شروع ہوئی۔ ایک محدث کھڑا ہوا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث مجھے اتنی سندوں کے ساتھ یاد ہے۔ اس نے اپنی سندوں کے ساتھ وہ حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس کی سندیں پوری ہوئیں، دوسرا شروع ہوا کہ مجھے بھی یہ حدیث اتنی سندوں کے ساتھ یاد ہے۔ وہ عورت ان کے منہ تکتی رہی، آخر اس سے صبر نہ ہو سکا اور وہ بول اٹھی، این کنتم الی الآن، این کنتم الی الآن، کہ جب میں نے مسئلہ پوچھا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ تو پتہ چلا کہ محدثین کا کام ہے الفاظ حدیث یاد کرنا، یاد کرانا، الفاظ حدیث کو محفوظ کرنا اور محافظین پیدا کرنا، یہ کام ہے محدثین کا۔ اور ان حدیثوں سے مسائل، قوانین شریعت، احکام شریعت کا استنباط اور وہ مسائل تلاش کر کے ان کو محفوظ کرنا، یہ محدثین کا کام نہیں، یہ کام ہے مجتہدین اور فقہا کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب محدثین کے حالات دیکھتے ہیں میرے بھائی، تو ہر محدث ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ حدیثوں کا تو حافظ، ایک دو کا نہیں، لاکھوں حدیثوں کا حافظ، لیکن جب مسائل دین، قوانین شریعت، احکام شریعت پر عمل کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ کچھ محدثین شافعی ہیں، یعنی وہ مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ کچھ محدثین ہمیں مالکی نظر آتے ہیں، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں مسائل دین میں، اور کچھ ہمیں محدثین حنبلی نظر آتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور ایک کثیر جماعت ایسے محدثین کی نظر آتی ہے کہ جو حدیثوں کے حافظ ہونے کے باوجود مسائل دین میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے حافظ، اور جنہوں نے فتح الباری کئی جلدوں کے اندر شرح لکھ دی صحیح بخاری کی، ان کو صحیح بخاری کی سندیں بھی یاد ہیں،
اور صحیح بخاری میں جو حدیثیں ہیں ان کے متون الفاظ بھی یاد ہیں، لیکن اس کے باوجود مسائل دین میں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ ابن حجر عسقلانی ان کا فقہی مذہب کیا تھا؟ شافعی۔ تو اس لیے محدث جیسے حافظ قرآن ہے، قرآن اس کو یاد ہے، اب الفاظ قرآن تو اس کو یاد ہیں، لیکن اگر اس کو مسئلہ پیش آ جائے تو وہ کس کا محتاج؟ وہ پھر مفتی کا، عالم کا وہ محتاج ہے۔ حافظ قرآن ہے، قرآن اتنا یاد کہ ایک اٹکن بھی الحمد سے والناس تک نہیں آتی، قرآن اتنا یاد ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ بھی پھر بیٹھا ہوتا ہے مفتی کے در پہ۔ تو اس طرح محدثین حضرات بھی مسائل دین میں وہ اعتماد کرتے تھے فقہا پر، اس لیے کوئی محدث شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی حنفی، ایسا ایک محدث بھی نہیں ملتا کہ جو نہ شافعی ہو، نہ مالکی ہو، نہ حنبلی ہو اور نہ حنفی ہو، کوئی ایک محدث بھی ایسا نہیں ملتا۔ تو یہ دو قسم کے خدام حدیث ہیں اور ان میں فرق میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے فقہ کے اندر یہ امام اعظم ہیں، ہم جب حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر حدیث میں بھی ہمیں امام اعظم نظر آتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ فقہ کے اعتبار سے یہ امام اعظم ہے، نہیں، فقہی مسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے، مسائل حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے، مسائل دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ امام اعظم ہیں، اور اسی طریقے سے حفظ حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی ہمیں یہ امام اعظم نظر آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد حدیث ہیں سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ اتنے میں ایک صاحب نے آ کر مسئلہ پوچھا، تو سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اے ابو حنیفہ یہ مسئلہ آپ بتائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ بتا دیا، سائل کی ضرورت پوری ہو گئی، لیکن اس کے بعد سلیمان اعمش نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ آپ نے جو یہ مسئلہ حل کیا اور اس کو مسئلہ بتایا تو کس ثبوت سے، کس دلیل سے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے استاد فلاں وقت فلاں جگہ جو میں نے آپ سے ہی ایک حدیث سنی تھی اس حدیث سے میں نے یہ مسئلہ حل کر کے بتایا، حدیث سے مسئلہ حل کر کے بتایا۔ پھر وہ حدیث سنائی اور سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے اب تک جو حدیثیں یاد کی تھیں وہ ساری فی البدی سنانی شروع کر دی۔ ابھی سنا رہے تھے انتہا نہیں آئی تھی کہ سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حسبو کا، یعنی استاد داد دینے کے لیے، دعا دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بے تاب ہو گئے، اس لیے کہا حسبو کا، بس کافی ہے۔ اس کے بعد سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ آپ نے تو کمال ہی کر دیا کہ جو حدیثیں میں نے آپ کو 100 دنوں سے بھی زیادہ دنوں میں یاد کرائی تھیں آپ نے وہ ساری حدیثیں ایک لمحہ میں مجھے سنا دی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے حافظ کچا اور ایک ہوتا ہے حافظ پکا۔ کچا حافظ کیا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے رات کو تراویح میں فلاں پارہ پڑھنا ہے، اب وہ دن کو اسی پارے کو گھوٹتا رہے گا، رگڑے لگاتا رہے گا، 2 3 دور کرے گا، کئیوں کو سنائے گا،
صبح سے شروع ہوگا حتیٰ کہ تراویح کے کھڑے ہونے تک، دیکھ کر بھی، چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی وہ اپنی اسی منزل کو دہرا رہا ہے، اور سارا دن منزل کو رٹا لگا کر اور تیاری کر کے پھر وہ تراویح میں پڑھتا ہے۔ یہ کچا حافظ ہے، پکا یہ کچا ہے۔ اور ایک پکا حافظ ہے کہ ہے تو وہ مقتدی، لیکن جب وہ مسجد میں آیا تو مقتدیوں نے کہا جی آج ہمارے تراویح کے امام صاحب بیمار ہو گئے یا ان کو کوئی مجبوری بن گئی لہذا وہ نہیں آئے، تو آپ ذرا ہمیں پڑھا دیں تراویح۔ اب وہ تیاری کر کے نہیں آیا، لیکن جب اچانک یہ موقع بن گیا تو اس نے مہلت نہیں مانگی کہ مجھے تیاری کا موقع دے دیا جائے، میں ذرا دیکھ لوں، نہیں، وہ اسی وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر اور وہی پارا سنا دیتا ہے، تراویح پڑھا دیتا ہے۔ یہ پکا حافظ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی باقاعدہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے، یہ تو اتفاقیہ موقع بن گیا کہ سائل نے آ کر مسئلہ پوچھا اور استاد نے امام صاحب کو کہہ دیا کہ مسئلہ آپ بتائیں، انہوں نے بتا دیا، استاد کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈال دی، استاد نے پوچھا کہ کس دلیل سے بتایا، امام صاحب نے پھر وہ حدیث بتائی اور ان سے جو اب تک حدیثیں یاد کی تھیں وہ بھی ساری سنانی شروع کر دی، تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیثوں کے کچے حافظ نہیں، یہ حدیثوں کے پکے حافظ تھے۔ ایک تو یہ بات کہی سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسری بات یہ کہی کہ اے ابو حنیفہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حدیث بھی عطا کیا، علم فقہ بھی عطا کیا۔ علم حدیث کیا ہے؟ اسناد اور اس کے الفاظ حدیث، اسناد حدیث، الفاظ حدیث، جن کو سند و متن کہتے ہیں، اسناد و متون کہتے ہیں، وہ بھی سارے یاد ہوں، یہ علم حدیث ہے۔ اور پھر ان حدیثوں کے اندر جو مسائل ہوں ان کی مہارت ہو، اس کو علم الفقہ کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم حدیث بھی عطا کیا اور اللہ نے آپ کو علم فقہ بھی عطا کیا۔ تیسرا پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا معشر الفقہاء، یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن السیادلہ۔ سیادلہ عربی میں کہتے ہیں، یہ جمع ہے سیدلی کی، اور سیدلی عربی میں کہتے ہیں پنساری کو، اور اطباء طبیب کی جمع، طبیب تو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہم تو ہیں پنساری، اور اے فقہا کی جماعت تم ہو اطباء۔ اب جو یہ فرق جانتا ہے پنساری اور طبیب کے درمیان، یا ایک میڈیکل سٹور چلانے والا اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر، ان میں جو فرق سمجھتا ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ پنساری کی دکان پہ چلے جائیں تو وہاں پر مفردات کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، چھت تک اس کی دکان گٹو بوریاں ان سے بھری پڑی ہے۔ وہاں مفردات اتنے کثیر تعداد میں ایک انبار کا انبار نظر آ رہا ہے، اور طبیب کی دکان پہ چلے جائیں تو وہاں پر اتنے زیادہ گٹو ٹین اور وہ بوریاں وہ بھری ہوئی نظر نہیں آتی، وہ تو چند شیشیاں لے کر بیٹھے۔ اور جتنا کوئی طبیب زیادہ تجربہ کار، زیادہ ماہر بنتا جائے، اس کے گٹو تو ویسے نہیں ہوتے، شیشیاں بھی اس کی کم ہوتے جاتی۔ وہ 2-4 دوائیاں ایسی تیار کر لیتا ہے کہ جو اس کے تجربے کے مطابق معمولی تبدیلی کے ساتھ ہر بیماری میں وہ کام آتی۔ تو طبیب کے پاس وہ مفردات کا انبار نظر نہیں آتا، پنساری کی دکان میں انبار کا انبار نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ہے ظاہر کے اعتبار سے، لیکن وہ جو پنساری کی دکان میں مفردات کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ایک ایک مفرد کو لے کر اس کے خواص، اس کے افعال، اس کا نفع، اس کا ضرر،
اس کے منافع، اس کے مضرات، یہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پنساری کو اتنی معلومات نہیں جتنی معلومات طبیب کو ہیں۔ طبیب جانتا ہے کہ کسی مفرد کو کس مقدار میں استعمال کرنا ہے، کس عمر کا مریض کتنی مقدار میں استعمال کرے، کتنے عرصے تک استعمال کرے، یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں پوری معلومات یہ طبیب کو ہیں، پنساری کو نہیں ہیں۔ ڈھیر بظاہر پنساری کے پاس نظر آتا ہے دوائیوں کا، لیکن ان دوائیوں کے بارے میں پورا علم، پوری معلومات یہ جتنی طبیب کو ہیں پنساری کو نہیں ہیں۔ تو سلیمان آمش رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو احادیث ہیں، ان کے الفاظ اور ان کی سندیں وہ پڑھتے پڑھاتے تو ہم نظر آتے ہیں کہ ایک بیٹھا ہوا محدث الفاظ حدیث اپنے شاگردوں کو سنا رہا ہے، الفاظ حدیث سنا رہا ہے، پڑھتے پڑھاتے تو یہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان الفاظ حدیث میں جو مسائل ہیں وہ مسائل جتنا فقیہ جانتا ہے، جتنا مجتہد جانتا ہے، ائمہ دین جتنے جانتے ہیں، وہ ائمہ حدیث نہیں جانتے، محدثین نہیں جانتے۔ اور مفردات تو بھائی نظر آتی ہیں، اور اس کے بارے میں جو چھپا علم ہے، نفع نقصان اور اس کے بارے میں معلومات کا، وہ نظر آتا ہے؟ وہ نظر نہیں آتا۔ ہاں مفردات نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں معلومات وہ ان مفردات میں نظر نہیں آتے، لیکن چھپا ہوا سب کچھ اس کے اندر موجود ہے جس کو طبیب جانتا ہے، اور پھر وہ طبیب بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے الفاظ حدیث پڑھتے پڑھاتے یہ تو محدثین نظر آتے ہیں کہ الفاظ حدیث ایک محدث پڑھ رہا ہے، اپنے شاگردوں کو لکھوا رہا ہے، اپنے شاگردوں کو یاد کرا رہا ہے، شاگردوں سے سن رہا ہے، پڑھتے پڑھاتے یہ نظر آتے ہیں، لیکن الفاظ حدیث کی تہ میں مسائل اگرچہ نظر نہیں آتے، لیکن اندیدہ یہ مسائل اور اندیدہ یہ علوم یہ مجتہدین فقہا جتنے جانتے ہیں وہ محدثین نہیں جانتے۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث میں بھی امام اعظم اور فقہ میں بھی امام اعظم۔ انہی سلیمان آمش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ امام صاحب کی فقاہت کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ مسائل کا حل کرنا یہ فقیہ کا کام ہے۔ سلیمان آمش رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، یعنی استادوں کے بھی استاد۔ ان کو ایک مسئلہ خود پیش آیا کہ بڑھیپے میں ان کی شادی ہو گئی، اور ایک رات بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی، بیوی نے بول چال بند کر دیا، انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن بیوی بولنے پر آمادہ نہیں۔ اخیر انہوں نے تنگ آ کر یوں کہہ دیا کہ اگر تو صبح صادق ہونے سے پہلے بول پڑی تو ٹھیک، صبح صادق ہونے سے پہلے بول پڑی تو ٹھیک، اور اگر صبح صادق سے پہلے نہ بولی اور صبح صادق ہو گئی تو پھر صبح صادق ہوتے ہی تجھے 3 طلاقیں۔ اب کہنے کو تو کہہ بیٹھے، لیکن بعد میں بڑے پچھتائے، اور وہ جو بی بی صاحبہ وہ اور بھی زیادہ پکی ہو گئی، وہ بھی جان چھڑانا چاہتی تھی، وہ اور بھی زیادہ پکی ہو گئی، پہلے اس نے بولنا تھا تو اب زیادہ پختہ ہو گئی نہ بولنے پر۔ سلیمان آمش رحمہ اللہ بڑے پریشان ہو گئے، رات کو ہی پھر گئے کہاں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر۔ ہاں جی، یہ استاذ المحدثین، محدثین کے سرخیل، محدثین کے شہنشاہ، شہنشاہ فی الحدیث۔ مسئلہ پیش آیا، ابو حنیفہ کے در پہ جاتے ہیں، دستک دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے،
دیکھا تو سامنے استاد کا چہرہ، حیران بھی ہوئے، پوچھا کہ حضرت اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تو سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسئلہ پیش کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنتے ہی فرمایا کہ استاد جی مسئلہ حل ہو گیا، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک محدث ہیں نظر بن شمیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل تو حل کرتے ہی ہیں، لیکن مجھے ان کے مسائل حل کرنے سے زیادہ اس پر تعجب ہے کہ ابھی سائل کا سوال پورا ہوتا نہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی جواب شروع کر دیتے، یعنی حاضر جوابی۔ تو فرمایا کہ مسئلہ حل ہو گیا، صرف اتنا ہے کہ کل اپنے مؤذن کو کہہ دینا کہ صبح کی اذان میرے حکم کے مطابق دے۔ چنانچہ سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، اپنے مؤذن کو پابند کر دیا کہ کل کی صبح کی اذان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق کہنی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح صادق سے پہلے اس مؤذن کو کہتے ہیں کہ اٹھ بھائی اذان کہہ۔ وہ کہنے لگا جی صبح صادق نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ بتا کہ سلیمان اعمش نے کیا کہا تھا؟ جی انہوں نے کہا تھا کہ صبح کی اذان ابو حنیفہ کے حکم کے مطابق کہنی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر میں حکم دے رہا ہوں نا۔ صبح صادق سے پہلے اس نے اذان کہی، اور ادھر یہ بی بی صاحبہ گٹھڑی باندھ کر تیار بیٹھی کہ جو ہی صبح صادق ہوگی اور اذان ہوئی 3 طلاقیں پڑ جائیں گی تو بوڑھے سے جان چھوٹے گی اور گٹھڑی اٹھا کر چلتی بنے گی۔ وہ تیاری کر کے بیٹھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مؤذن کو اذان کا کہا اور پھر سلیمان اعمش کے دروازے پہ آ گئے، باہر کھڑے، اور جو ہی اذان ختم ہوئی تو وہ بی بی صاحبہ سلیمان اعمش کو کہتے ہیں کہ بوڑھے تو اس سے اللہ نے میری جان چھڑا دی، میں جا رہی ہوں۔ جب باہر نکلی تو سلیمان اعمش نے کہا کہ کیا بات ہے، کہاں جا رہی؟ تو اس نے بتایا کہ سلیمان اعمش نے یہ کہا تھا کہ صبح صادق سے پہلے نہ بولی، صبح صادق ہو گئی تو تجھے 3 طلاقیں۔ میں صبح صادق سے پہلے بولی نہیں اور صبح صادق ہو گئی، اذان ہو رہی ہے، لہذا 3 طلاقیں پڑ گئیں، میں آزاد اس لیے جا رہا۔ تو امام صاحب نے فرمایا اللہ کی بندی ذرا دیکھ تو صحیح صبح صادق ہوئی ہے، صبح صادق ہوئی ہے۔ وہ دیکھا تو صبح صادق نہیں ہوئی۔ تو سلیمان اعمش کی شرط پوری ہو گئی نا۔ 3 طلاقوں کے لیے تو تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے نہ بولے، لیکن اب تو بول پڑی نا، تو 3 طلاقیں نہیں پڑی۔ اب سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں اور محدثین کے سرخیل ہیں اور تابعی ہیں، جب ان کو مسئلہ درپیش آتا ہے تو یہ بھی اپنے مسئلے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ نظر آتے ہیں۔ ایک اور بات اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ان کا اتنا اعتماد، ایک بات میں عرض کرتا ہوں اساتذہ حدیث کے لیے کہ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لے لیتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام لے لیتے ہیں، لیث بن سعد کا نام لے لیتے ہیں، دیگر فقہا کا نام لے لیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر مسائل اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل
ایک ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی عظمت ہے ان کا نام لے کر ان سے ٹکرانا مشکل ہے، اس لیے وہاں وہ سفیان ثوری کے نام لینے پر اور اہل کوفہ کہنے پر اکتفا کرتے۔ تو سفیان ثوری یہ بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں ہم مسلک۔ ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ اسی طریقے سے ایک عورت نے اپنے خامن سے بول چال چھوڑ دیا، عورت ناراض ہو تو یہی کچھ کرتی ہے، اس نے بول چال بند کر دیا۔ اب مرد نے یہ کہا کہ اگر تو میرے ساتھ پہلے نہ بولی، اگر تو میرے ساتھ پہلے نہ بولی تو میرا سارا مال صدقہ۔ اب اگر بیوی پہلے نہ بولے، خامد پہلے بولے تو خامد کا سارا مال صدقہ۔ اگر تو پہلے نہ بولی، میں پہلے بولا تو میرا سارا مال صدقہ، لہذا تو پہلے بول ورنہ میرا سارا مال گیا۔ بیوی بھی غصے میں تھی، اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ پہلے تو بولے گا، اگر تو پہلے نہ بولا، میں پہلے بولی تو میرا سارا مال صدقہ۔ اب کسی نہ کسی نے تو پہل کرنی ہے۔ اب اگر عورت پہل کرتی ہے تو عورت کا مال صدقہ، مرد پہل کرتا ہے تو مرد کا سارا مال صدقہ۔ پریشان ہو گئے، اب دونوں بیٹھے ہیں، وقتی غصہ تھا، بیوی کا غصہ بھی ختم ہوا۔ جب یہ غصہ ختم ہوا تو اب مرد یہ اپنی بیوی کو تک رہا ہے اور بیوی اپنے خامد کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، جی چاہتا ہے دونوں کا بول لیں، لیکن اب بولنے کا راستہ بند ہے کہ مرد پہلے بولے تو اس کا مال صدقہ، عورت پہلے بولتی ہے تو اس کا مال صدقہ۔ دونوں جو کہے یہی بیٹھے کہ تو پہلے بول لے، میں پہلے بولوں گا، مرد نے کہا تو میرا مال صدقہ۔ آگے عورت نے بھی یہی کہہ دیا کہ تو پہلے بولے گا، میں پہلے بولی تو میرا مال صدقہ۔ اب کسی نہ کسی نے پہل کرنی ہے۔ پریشان ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی گیا، اس نے جا کر اپنا مسئلہ بتایا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے بھائی تو جا اور تو جا کر اپنی بیوی کو پہلے بلا لے، تو اپنی بیوی کو پہلے جا کر بلا لے، نہ تیرا مال صدقہ نہ تیری بیوی کا مال صدقہ۔ اب یہاں پر یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی بیوی کا مال صدقہ نہیں ہوگا، کیوں کہ بیوی نے یہی کہا تھا نا کہ تو پہلے بولا تو ٹھیک، میں پہلے بولی تو میرا مال صدقہ، میں پہلے بولی۔ تو یہاں پر مرد پہلے بول پڑا تو عورت کی شرط پوری ہو گئی، تو عورت کا مال تو صدقہ نہیں ہوگا، لیکن مرد کا مال تو صدقہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا بیوی کو کہ تو پہلے بولے گی، میں پہلے بولا تو میرا مال صدقہ۔ اب یہ پہلے بول پڑا ہے نا تو اس کا مال صدقہ ہونا چاہیے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ تیری بیوی کا مال صدقہ نہ تیرا مال صدقہ، دونوں مزے کرو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ جب سنا تو بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے امام اور اتنا غلط مسئلہ بتایا۔ آپ کا ذہن بھی یہی کہہ رہا ہوگا کہ مرد کا مال تو صدقہ ہو جانا چاہیے، آپ بھی دل میں یہی سوچ رہے ہوں گے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی سوچ کر بڑے پریشان ہوئے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے امام آپ نے یہ مسئلہ بتایا؟ فرمایا کہ ہاں میں نے بتایا۔ یہ کیسے بتایا؟ فرمایا کہ اس آدمی کو بلاؤ۔ وہ آدمی آیا، اس آدمی سے کہا کہ اپنا مسئلہ دہرا، اس نے مسئلہ دہرایا تو امام صاحب نے اب بھی اس کو یہ کہا کہ تو جا اور جا کر اپنی بیوی کو بلا لے، نہ تیرا مال صدقہ نہ تیری بیوی کا مال صدقہ۔ اب سفیان ثوری سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے کہ پہلے بالواسطہ بات سنی تھی اور اب براہ راست خود سن لی، تو پریشان ہوئے۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ پریشانی دیکھی سفیان ثوری کی تو اب مسئلے کی حقیقت کھولی. فرمایا کہ سفیان ثوری صاحب، جب مرد نے یہ کہا تھا کہ تو پہلے بولے گی تو بہتر، اور اگر میں پہلے بولا تو میرا مال، سارا مال صدقہ، تو اس کے بعد جب مرد یہ کہہ کر خاموش ہوا تو اس کی بیوی چپ رہی تھی یا بول پڑی تھی؟ بیوی چپ رہی تھی یا بول پڑی تھی؟ تو بول پڑی تھی نا. آگے اس نے جو آگے یہ کہا کہ اگر تو پہلے بولا گا تو خیر، میں پہلے بولی تو میرا مال صدقہ، تو بیوی پہلے بول پڑی. لہذا فرمایا کہ مرد کی شرط پہلے پوری ہو چکی، اس لیے مرد کا مال صدقہ نہیں ہوگا. اور جب تو جا کر عورت کو پہلے بلا لے گا تو عورت کی شرط بھی پوری ہو جائے گی کہ تو پہلے بول پڑا، اس لیے نہ تیرا مال صدقہ نہ اس کا مال صدقہ. جب یہ کہا تو سفیان ثوری بے ساختہ اٹھتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی چومتے ہیں اور فرماتے ہیں انت سید العلماء. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جیسے حدیث کے ماہر تھے، اسی طریقے سے فقہ اس کے بھی ماہر تھے، اور یہ ان کو علم حدیث کی مہارت کی، علم فقہ کی مہارت کی، یہ سند اور یہ اعزاز کوئی معمولی شخصیت نہیں دے رہے. سلیمان اعمش، جن کو میں کہتا ہوں شہنشاہ فی الحدیث، محدثین کے سرخیل، استاذ المحدثین، استاذ الاساتذہ، وہ فرما رہے ہیں کہ ابو حنیفہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے علم حدیث بھی عطا کیا اور علم فقہ بھی عطا کیا. حل مسائل کا نام ہی علم فقہ، حل مسائل کا نام علم فقہ. اس لیے بھائی آج جو یہ پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ فقہ کوئی الگ چیز ہے، قرآن حدیث کوئی الگ چیز ہے، اور ائمہ نے قرآن حدیث کے متوازی قرآن حدیث کو سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو فقہ یہ گھڑ لی، یہ بہت بڑی ایک ظالمانہ بات ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور محدثین حضرات، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مداح نظر آتے ہیں. ایک بات اور ذہن میں آئی، ایک محدث تھے فضل بن عطیہ. یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں علم حاصل تھے، علم حدیث اور علم فقہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک محدث آئے فضل بن عطیہ، اور آتے رہتے تھے. ان کا ایک بیٹا تھا محمد، ایک بیٹا تھا محمد. تو امام صاحب نے فضل بن عطیہ کو کہا کہ آپ کا بیٹا محمد کیا کرتا ہے، کبھی ان کو ہمارے پاس بھی لے آؤ. فضل بن عطیہ نے کہا کہ جی وہ تو محدثین کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر حدیثیں لکھتے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ حدیثیں لکھیں، کبھی ان کو ہمارے پاس بھی لے آؤ. تو اخیر ایک دن محمد صاحب آئے اور وہ جو حدیثیں اب تک لکھی تھیں اور اپنی کتاب تیار کی تھی وہ حدیث کا مجموعہ بھی ساتھ لے آئے. امام صاحب نے وہ حدیث کا مجموعہ لیا اور جو کھولا تو ایک حدیث سامنے آئی، ان ولد الزنا شر من الثلاثہ، کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ یہ 3 میں سے زیادہ برا. 3 سے مراد ایک مرد، عورت جنہوں نے بدکاری کی، اور یہ تیسرا لڑکا. فرمایا کہ 3 میں سے ولد الزنا، یہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ یہ زیادہ برا ہے. جب یہ حدیث کھولی اور سامنے آئی تو امام صاحب نے پوچھا محمد صاحب سے ما معنی ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں معنی ہوا معنی ہو. اس کا معنی وہی ہے نا جو اس کا معنی نظر آ رہا ہے کہ 3 میں سے یہ ولد الزنا، زنا سے پیدا شدہ بچہ یہ زیادہ برا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
قرآن کریم کی 13 آیات وہاں پر پیش کیں کہ اگر اس کا یہی معنی ہے جو لفظوں میں موجود ہے، یہی نظر آ رہا ہے، یہ اگر مراد ہے، تو پھر قرآن کریم کی 13 آیات کے یہ خلاف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں گناہ تو ہے مرد و عورت کا، اس سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کا کیا گناہ؟ گناہ ان کا اور بدتر بچہ، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، 13 آیات پڑھی۔ اب باپ بیٹا دونوں پریشان، تو آخر فضل بن عطیہ نے کہا کہ اے امام، اس حدیث کا معنی آپ بتائیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ ایک خاص بچہ تھا، اس کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ مرد عورت نے بدکاری کی، اس سے بچہ پیدا ہوا، لیکن یہ بدکاری کرنے والے مرد عورت یہ بدکاری تو کر بیٹھے، لیکن یہ شرابی نہیں تھے، چور نہیں تھے، ڈکیت نہیں تھے، کسی کی ایذا رسانی یہ ان کا پیشہ نہیں تھا، یہ گناہ کر بیٹھے، لیکن اس سے جو بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ اب یہ بدکاری بھی کرتا ہے، یہ شرابی بھی ہے، شراب پیتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا بھی ہے، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ۔ تو اس خاص بچے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 3 میں سے زیادہ برا ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتایا گیا کہ جو زنا سے بچہ پیدا ہو وہ 3 میں سے زیادہ برا، یہ اس خاص بچے کے بارے میں ہے۔ جب یہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے وضاحت کی اور حدیث سمجھ آئی، تو فضل بن عطیہ اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا بنیہ ھذا ھو العلم، کہ بیٹا یہ ہے علم۔ اور ایک بات کی طرح متوجہ کروں کہ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مسئلے کا عنوان قائم کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق حدیث آگے نقل کرتے ہیں، حدیث نقل کر کے 2 تحقیقیں کرتے ہیں، ایک محدثانہ تحقیق کہ اس حدیث کی سند میں فلاں راوی ایسا، فلاں راوی ایسا، راویوں کے بارے میں، پھر کہیں الفاظ حدیث کے بارے میں کہ بھئی اس کے جو یہ لفظ ہیں فلاں استاد نے یوں کہا، فلاں نے یوں لفظ بولا، وہ لفظی تحقیق، سند کی تحقیق، یہ محدثانہ تحقیق۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے جب اس کی وضاحت کرتے ہیں، وہاں پر کسی محدث کا حوالہ نہیں دیتے کہ عبد الرحمن بن مہدی یوں کہتے ہیں، ابو زرع یوں کہتے ہیں، یحییٰ بن معین یوں کہتے ہیں، فلاں علی عبد الرحمن مہدی وہ یوں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے، بلکہ وہاں پر نام لیتے ہیں کہ امام شافعی نے یوں کہا، امام مالک نے یوں کہا، امام احمد بن حنبل نے یوں کہا، سفیان ثوری نے یوں کہا، اہل کوفہ نے یوں کہا، وہاں نام لیتے ہیں فقہا کا۔ اور جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری ترمذی میں جہاں محدثانہ بحث ہے تو محدثین کے بارے میں اہل علم کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں پر کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے نزدیک یوں، محدثین کے نزدیک یوں، اصحاب الحدیث کے نزدیک یوں، وہاں پر محدثین اصحاب الحدیث یہ لفظ بولتے ہیں، اور جہاں پر مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں تو وہاں پر فقہا کے لیے، مجتہدین کے لیے، ائمہ دین کے لیے اہل علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں اہل علم یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری اور اہل کوفہ وہ یوں کہتے ہیں۔ تو اہل علم کا لفظ امام ترمذی نے یہ استعمال کیا ہے کن کے لیے؟ فقہا اور مجتہدین کے لیے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فقیہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو صرف بس فقہ کے مسائل کا ہی درک ہے اور حدیث کو وہ جانتے نہیں ہیں، نہیں، ان کو حدیث کے اندر بھی مہارت ہوتی ہے، فقہ کے اندر بھی مہارت ہوتی ہے۔ حدیث کے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، کوئی فقیہ نہیں بن سکتا۔ جب تک اس کے پاس حدیث نہیں ہے وہ فقیہ کیسے بن سکتا ہے؟ فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم تفسیر بھی ہو، علم حدیث بھی ہو، اصول حدیث کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، اصول تفسیر کا علم ہو، علم معانی،
کلام، علم بیان، علم بدیع، علم و لغت، یہ سارے علوم جب اس کے پاس ہوں پھر وہ فقیہ بنتا ہے۔ اس لیے فقیہ وہ مسائل حدیث کا بھی ماہر، الفاظ حدیث کا بھی حافظ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو محدثین نے بھی تسلیم کیا، فقہاء نے بھی تسلیم کیا کہ یہ امام، یہ صرف یہ نہیں کہ مسائل میں امام اعظم ہیں، علم حدیث کے لحاظ سے دیکھا جائے امام اعظم، علم فقہ کے لحاظ سے دیکھا جائے امام اعظم۔ بس میں اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں، ایک بات عرض کر کے، محدثین الفاظ حدیث کے ماہر اور فقہاء مسائل حدیث کے ماہر، ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے، مسائل کی؟ ہمیں ضرورت ہے مسائل کی، اور مسائل کہاں سے ملیں گے؟ فقہاء سے۔ اس لیے الفاظ تو لیں محدثین سے، مسائل لیں فقہاء سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔